السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے جماعت ثانیہ کی ایک اہم کتاب معلم الانشاء کا درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس کتاب کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں، کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ معلم الانشاء یہ عربی کی سب سے اہم کتاب ہے، سب سے زبردست کتاب ہے۔ اگر کوئی طالب علم عربی سیکھنا چاہتا ہو، عربی کے قواعد جاننا چاہتا ہو، نحو صرف کے قواعد کو معلوم کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے اس سے مفید کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ معلم الانشاء، معلم الانشاء۔ اس کتاب کو لکھنے والے مولوی عبد الماجد ندوی صاحب، جو دارالعلوم لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، مدرس تھے، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کا نحو، اس کی ترتیب یوں ہے: سب سے پہلے نحو صرف کے قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قواعد کے اندر گہری معلومات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس قواعد کی معلومات دینے کے بعد ایسے جملے کو ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ قاعدہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، وہ قاعدہ اس جملے کے اندر آ جائے۔ دوسری بات، وہ جملہ سب سے پہلے تو عربی سے اردو میں کرنا ہوتا ہے، ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی قاعدہ اردو سے عربی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب کی ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے قاعدہ سمجھائیں گے، دوسرے نمبر پر وہی قاعدہ آپ کو عربی سے اردو میں کرنا ہوگا، سمجھائیں گے استاد، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یعنی اردو سے عربی، اردو میں جملہ دیا جائے گا، اس کے بعد عربی بنانا ہوگا۔ تو یہ اس کتاب کی ترتیب ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں طلبہ۔ سب سے پہلا سبق، الدرس الاول، مفرد۔ مفرد، مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کا معنی کیا ہے؟ مفرد کا معنی یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ چند مفرد الفاظ کا مجموعہ ہے، چند مفرد الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اگر ان الفاظ کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو ہر لفظ مفرد کہلائے گا، ہر لفظ مفرد کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، آج میں نے صبح میں ناشتہ کیا، آج میں نے صبح میں ناشتہ کیا، میں یہ کہتا ہوں آج میں نے صبح میں ناشتہ کیا، یہ پورا ایک جملہ بن کر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگر میں ان سب کو الگ کروں گا، آج کو الگ کروں گا، میں کو الگ کروں گا، نے کو الگ کروں گا، صبح کو الگ کروں گا، ناشتہ کو الگ کروں گا، کیا کو الگ کروں گا، تو یہ سارے کے سارے 6 جملے، آج، میں، نے، صبح، ناشتہ کیا، یہ 6 جملے الگ الگ مفرد کہلائیں گے۔ اگر میں الگ کر دیتا ہوں تو یہ مفرد کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر عربی کے اندر رکیب خالد علی الحصان، رکیب خالد علی الحصان، یہ ایک جملہ ہے جو 4 لفظوں سے مرکب ہے، 4 لفظوں سے ملا ہے۔ خالد گھوڑے پر سوار ہوا، رکیب خالد علی الحصان، خالد گھوڑے پر سوار ہوا۔ تو اس کے اندر 4 جملے، 4 مفرد جملے ہیں۔ رکیبہ ایک مفرد جملہ ہے، خالد یہ الگ جملہ ہے، علی یہ الگ جملہ ہے، الحصان یہ الگ جملہ ہے۔ 4 مفرد الگ الگ لفظ ہے۔ تو اگر ان چاروں کو ملائیں گے تو ایک مرکب جملہ بن جائے گا جو آپ کو سمجھ میں آئے گا، رکب خالد علی الحصان۔ تو مفرد جو لفظ زبان سے نکلتا ہے، جو مجموعہ زبان سے نکلتا ہے، اگر ان کو الگ الگ کریں گے تو جو ایک پارٹ بنے گا، جو ایک حصہ بنے گا، جو ایک لفظ الگ پڑے گا، جو ایک شبد الگ پڑے گا،
اس شبد کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا اس لفظ کو آپ کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں نحو کی اصطلاح میں آج میں نے صبح میں ناشتہ کیا، رکب خالد علی الحصان۔ جس لفظ کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، مثال کے طور پر میں رکیبہ کہتا ہوں تو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ سوار کیا، سوار ہونا۔ خالد، اگر میں خالد کہتا ہوں تو معنی ہوتا ہے کہ یہ خالد ہے، ایک آدمی کی شکل ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ الحصان، اگر میں کہتا ہوں تو گھوڑے کی شکل میرے سمجھ میں آئیں گی۔ تو جس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہو نحو کی اصطلاح میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جس لفظ کا، پھر سے ایک مرتبہ کلمے کی تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہو اس لفظ کو نحو کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رکیبہ اگر میں کہتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ رکیبہ کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ خالدن، اگر میں خالدن کہتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک شخصیت کی تصویر آتی ہے جس سے مراد خالد ہوتا ہے، جس کو میں مخاطب ہو رہا ہوں، جس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں کہ خالد ہی گھوڑے پر سوار ہوگا۔ اور تیسرا لفظ الحصان، گھوڑا، جب میں الحصان کہتا ہوں تو میرے ذہن میں گھوڑے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ گھوڑا اس چیز کا نام ہے۔ تو جس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہو اس لفظ کو نحو کی اصطلاح میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بات عزیز طلبہ، اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اس کو خیال کر لیجئے، آپ نے جماعت اولیٰ میں بھی پڑھا ہوگا۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی سب سے پہلی قسم اسم، جس کا نام ہے اسم، اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ خالدن کہتا ہوں تو میرے ذہن میں خالد کی تصویر آ جاتی ہے، یعنی وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے۔ تو سب سے پہلے اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی آدمی کی شکل سمجھ میں آتی ہو یا جانور۔ الحصان، میں نے الحصان کہا، گھوڑے کی شکل مجھے سمجھ میں آئی ہے، تو یہ بھی کلمے کی ایک قسم ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی آدمی کی شکل سمجھ میں آتی ہو، جس سے کسی جانور کی شکل سمجھ میں آتی ہو، یا کوئی جگہ، میں کہتا ہوں مکہ، میں کہتا ہوں مدینہ، میں کہتا ہوں ندیات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں گجرات کہتا ہوں، تو میں گجرات کہتے ہی، نڈیات کہتے ہی، مدینہ کہتے ہی، مکہ کہتے ہی مجھے ایک جگہ کا خیال آتا ہے کہ یہ جگہ کا نام یہ ہے، تو یہ بھی کلمے کی ایک قسم ہے، یہ کلمے کی ایک قسم ہے۔ تو اسم اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس سے کسی آدمی کا نام سمجھ میں آئے، سمجھ میں آئے، جس سے کوئی جانور کا نام سمجھ میں آئے، جس سے کسی جگہ کا نام سمجھ میں آئے، یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی آدمی کا نام سمجھ میں آئے، یا جانور کا نام سمجھ میں آئے، یا جگہ کا نام سمجھ میں آئے، یا چیز کا نام سمجھ میں آئے۔ چیز کا نام، کوئی بھی چیز، میں کہتا ہوں قلنسوۃ، کہتا ہوں قلنسوۃ، ٹوپی، فوراً ٹوپی میرے ذہن میں آ جائیں گی۔ میں کہتا ہوں قلم کا نام لیتے ہی وہ چیز ہے، میرے ذہن میں قلم کی تصویر آ جائیں گی، یہ قلم ہے۔ میں کہتا ہوں کتاب میں کہوں گا تو فوراً میرے ذہن میں کتاب آ جائیں گی۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے، اور اس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی اسم کے اندر میں خالد کہتا ہوں تو نہ اس کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، نہ حال زمانہ پایا جاتا ہے، نہ مستقبل کا زمانہ، کوئی زمانہ اسم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی زمانے سے اسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، زمانے سے اسم کا کوئی ربط نہیں ہے، یعنی اسم کے اندر زمانہ پایا ہی نہیں جاتا۔ میں گھوڑا کہتا ہوں تو اس کے اندر زمانہ مراد
مراد نہیں ہوتا ہے. میں خالد کہتا ہوں تو اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں قلم کتاب، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اسم کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے خالدون، خالد نام ہے. القرآن، قرآن کتاب کا نام ہے. الفرس، گھوڑا، گھوڑا نام ہے. لکھنؤ، جگہ کا نام ہے. الشجر، درخت چیز کو کہتے ہیں. الابریق، لوٹے کو کہتے ہیں. القراءۃ، پڑھنا، چیز پڑھنا. الجری، نام. القراءۃ، نام. الجری، دوڑنے کو کہتے ہیں وغیرہ. یہ سارا اسم کے اندر داخل ہوتا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جس کے اندر نام آتا ہے، جس کے اندر جانور کا نام آتا ہے، جس کے اندر جگہ کا نام آتا ہے، جس کے اندر چیز کا نام ہوتا ہے، یا جس کے اندر کسی چیز کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے. یہ 5 چیزیں اسم کے اندر داخل ہوتی ہیں جس کا نام ہے اسم. یہ پہلی قسم ہوئی کلمہ کی. دوسری قسم کلمہ کی فعل. فعل آپ نے جماعت اولیٰ میں پڑھا ہوگا. فعل اس کلمے کی دوسری قسم فعل ہے. اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوا ہوگا. فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال یا مستقبل تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوا ہوگا. تو سب سے پہلے اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا. میں کہتا ہوں کہ قرأ، پڑھ، اس ایک آدمی نے پڑھا. میں کہتا ہوں قرأ، اس ایک آدمی نے پڑھا. اب یہاں پر پڑھنے کا کام مجھے معلوم ہو رہا ہے. یہاں پر پڑھنے کا کام مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آدمی پڑھ رہا ہے. اس ایک آدمی نے پڑھا. مجھے یہاں پر پڑھنے کا کام سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنے کا کام ہوا ہے. کتب، اس ایک آدمی نے لکھا. مجھے یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے لکھا ہوگا، کام ہوا ہے لکھنے کا. میں کہتا ہوں درس، پڑھا. اس آدمی نے، اس طالب علم نے پڑھا. مجھے یہاں پر پڑھنے کا کام سمجھ میں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں اکل، اس ایک آدمی نے کھایا. یہاں پر مجھے ایک آدمی کے کھانے کی حالت میرے ذہن میں آ رہی ہے، یعنی کام کھانے کا ہوا ہے، کام لکھنے کا ہوا ہے، کام پڑھنے کا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی ہے. دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ ماضی میں ہوا ہے. اس ایک آدمی نے کھایا، یعنی کھایا ہوگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا ہوگا، ماضی میں یہ کام ہو رہا ہے. اس ایک آدمی نے پڑھا، یعنی پڑھ لیا، ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے. اس ایک آدمی نے لکھا، کتب، لکھا، یعنی اس ایک کام کا ہو چکا ہوگا، وہ کام ہو چکا ہے، ماضی پایا جاتا ہے. تو 2 باتیں کتب کے اندر پائی جاتی ہے. نمبر 1 کام کا ہونا پایا جاتا ہے، اور نمبر 2 وہ کام ماضی میں ہوا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں یکتب، وہ ایک آدمی لکھ رہا ہے. یکتب کے اندر 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے. نمبر 1 پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لکھنے کا کام ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام حال ہو رہا ہے. وہ ایک آدمی لکھ رہا ہے، یعنی یہ کام چالو ہے، یہ کام ہو رہا ہے. یکتب، ہو رہا ہی یہ کام، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اور اسی طریقے سے یاکلو، اگر میں کہتا ہوں یاکلو، وہ ایک آدمی کھا رہا ہے. اس سے مجھے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے. نمبر 1 تو کھانے کا عمل ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے اندر کھانا کھا رہا ہے، یعنی حال وہ کھا رہا ہے. زمانے حال اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور فعل اور آخری ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں اقرا، اکتب، تو لکھ. ایک تو یہاں پر مجھے لکھنے کا آرڈر مل رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے لکھنے کو کہا جا رہا ہے، اکتب. اور دوسرا آرڈر، امر کے اندر آرڈر پایا جاتا ہے. تو یہ فعل ہے. فعل اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی کام، کسی کام کے ہونے
یا اور ہونے کو معلوم ہو، کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے اور اسی طریقے سے وہ کام اس کے اندر ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کلمے کی تیسری قسم، کلمے کی پہلی قسم اسم، کلمے کی دوسری قسم فعل اور کلمے کی تیسری قسم حرف۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ حرف، میں کہتا ہوں فی، میں، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں کہتا ہوں علی، پر، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں کہتا ہوں من، سے، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں کہتا ہوں علل کرسی، کرسی کو لانا پڑے گا، اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے کرسی، اعلیٰ محتاج ہے کرسی کا، کرسی پر۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کرسی پر ہاں کچھ معنی ہے۔ میں کہتا ہوں من المدرستی، مدرسے سے، من اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے مدرسے لفظ کا محتاج ہے، من المدرستی مدرسے سے، الی المسجد مسجد تک۔ اگر میں صرف الا کہوں گا تک تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو الا حرف جو ہے وہ اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر مثال دی الی المسجد، مسجد تک، مسجد تک۔ مجھے الا کا معنی سمجھنا ہے تو مسجد لفظ بڑھانا پڑے گا، مسجد کو لانا پڑے گا، الی المسجد، علی الکرسی، فوق المنبری، تحت الشجرتی، ممبر کے اوپر، تحت الشجرتی، درخت کے نیچے۔ تو حرف وہ کلمے کی قسم ہے جو پورا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے معنی سمجھنے کے لیے وہ کسی لفظ کا محتاج ہوتا ہے، اس کا لفظ لانا ضروری ہے۔ یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جیسے من، الا، فی، علی، حرف جر آپ لوگ پڑھ چکے، حرف بہت سارے قسمیں حرف کی آپ پڑھ چکے ہوں گے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ تمہیدی باتیں معلم الانشاء کا پہلا درس کی تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ دوسرا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لگاتار پڑھتے رہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے، میرے نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔